وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. تمام تعریفیں اور حمد اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امانت کو انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور دیگر حاضرین جمعہ، ابھی ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں ان کو ہم عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 ایام، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام۔ ان ایام کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، کہ یہ 10 ایام دنیا کے سب سے افضل ترین ایام ہیں۔ کل سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو ان میں سے سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو قرار دیا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ہم ذکر کرتے ہیں، کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلبیہ بیان کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم ان ایام میں روزے رکھتے ہیں، ان ایام میں روزوں کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح عرفہ کا روزہ، ان ایام میں خصوصاً عرفہ کا روزہ، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس سے جو ہے اگلے اور آنے والے 2 سال کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے جو گزرا ہوا سال ہے اور جو آنے والا سال ہے تو 2 سالوں کے گناہ جو ہے اللہ رب العالمین معاف فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ کب ہوتا ہے؟ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم جو ہے عید الاضحیٰ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ انہی عظیم عبادتوں میں ایک عبادت ہے قربانی کی عبادت۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ ان سال 28 تاریخ کو، یعنی ابھی تقریباً 5-6 دن میں جو ہے عید الاضحیٰ آنے والا ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آج آپ کے آگے قربانی کے جو احکام و آداب ہیں ان کو آپ کے آگے رکھوں۔ محترم حاضرین، قربانی سب سے پہلے اس کی تعریف کیا ہے؟ اسلام میں قربانی کے کیا معنی ہیں؟ اسلام میں قربانی کے معنی یہ ہے ہِیَ مَا يُذْبَحُ مِنَ النِّعَمِ تقرباً الی اللہ تعالی من یوم العید الی ایام التشریق، کہ یہ جو ہے جانور ذبح کرنا ہے۔ ما یذبح من النعم، یہ جو ہے بہیمۃ الانعام میں سے جانور ذبح کرنا ہے، تقرباً الی اللہ تعالی، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قربت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ من یوم العید الی آخر ایام التشریق، عید کے دن سے لے کر ایام تشریق کے ختم ہونے تک۔ عید کا دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن، جس کو ہم یوم النحر بھی کہتے ہیں، قربانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد کے 3 ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں، 11، 12، 13 کو۔ تو ان 4 دنوں میں جو ہے قربانی کی جاتی ہے۔ اور
موسوعہ فقہیہ میں ایک اور چیز بھی اس تعریف میں اضافہ کیا گیا ہے کہ بشرائط مخصوصہ، اس کے کچھ مخصوص شرائط ہیں، مخصوص شرائط کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ تو اس کی تعریف ہو گئی جو اللہ کے راہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص جانور جو ذبح کرتے ہیں عید کے دن سے لے کر ایام تشریق تک کچھ خصوصی شرائط کے ساتھ۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا مشروعیت ہے۔ قربانی یہ جو ہے اسلام میں مشروع ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ یہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی اور ایثار اور ان کا اطاعت کے جذبے کی یاد دہانی ہے، جو انہوں نے خود اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے چلے تھے۔ خود اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک مینڈھا نازل کیا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے آپ کو فدیے میں ایک عظیم قربانی عطا کی، ایک عظیم جانور جو ہے ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ جو مشروع ہے، یہ جو ہے ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس قربانی کے جذبے کی یاد میں جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا نفل ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ان پر قربانی کرنا فرض ہے۔ جو قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر قربانی کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ خود اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ تو قربانی کرنے کا حکم خود اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ سَاعَةٌ وَلَمْ يُزَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔ من کان لہ سعۃ، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس مالی طاقت ہو، ولم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہو، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جس کے پاس طاقت ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو قربانی کرنے کی، تو ان پر قربانی کرنا یہ جو ہے واجب ہے، فرض ہے۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قربانی کو مشروع قرار دینے کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، اس قربانی کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل کریں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کیا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتي، کہ بے شک میری نماز، ونسكي، اور میری قربانی، ومحیا، اور میرا زندہ رہنا، ومماتي، اور میرا مرنا، ومماتي للہ رب العالمین، یہ سب کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی یہ جو ہے تقرب الہی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ایک دوسری حکمت، امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم بھی اپنے اندر قربانی کے جذبے کو پیدا کریں۔ ایک دوسری حکمت قربانی کرنے کی یہ ہے کہ جو امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا تھا، جو اطاعت کا جذبہ انہوں نے دکھایا تھا، تو اسی طرح کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو، یہ دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری حکمت قربانی کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ اولاد میں کشادگی ہو، عید کے دن
عید کے دن اعلیٰ اولاد میں ہمارے گھر والوں میں کشادگی ہو، خوشحالی ہو۔ پھر اسی طرح چوتھی حکمت یہ ہے کہ جو گوشت، جو جانور کا گوشت اور چمڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر کے ان میں فرحت اور شادمانی پیدا کریں۔ جو غریب ہوتے ہیں، فقراء و مساکین ہوتے ہیں، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کیے ہیں، ایسے لوگوں میں جو ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کر کے ان میں فرحت اور شادمانی، ان میں خوشی کو داخل کرنا، ان میں خوشی کو عام کرنا، یہ بھی ایک حکمت ہے قربانی کی۔ پھر اسی طرح قربانی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان جانوروں کو جو ہے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ان جانوروں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے تابع کر دیا ہے کہ ہم اس سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کو ہم پر مشروع قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس قربانی کے گوشت سے فَكُلُوا مِنْهَا، تم کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ہیں ان کو تم دو، ٹھیک ہے، خود بھی کھاؤ اور جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کیا، ان جانوروں کو تمہارے تابع کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا ایک مقصد، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ تو یہ چند حکمتیں ہوئی قربانی کی، اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، یہ میں نے بعض حکمتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر اسی طرح جو قربانی کرنے والا ہے وہ کن امور سے پرہیز کریں، کن امور سے بچیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے عید کے دن تک بھی وہ جو ہے اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے پرہیز کریں، اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، کہ جب تم اذا رأيتم هلال ذي الحجة، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدكم ان يضحي، اور تم میں سے کوئی جو ہے ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قربانی کریں، ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن سے جو ہے رک جائیں، اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ حکم جو ہے صرف قربانی کرنے والے کے لیے نہیں ہے، جو قربانی کر رہا ہے، گھر کا جو بڑا ہے، صرف اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ تمام گھر والوں کی طرف سے کرتا ہے، تو اس لیے تمام گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ پھر اسی طرح اس کی حکمت کیا ہے، یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کی حکمت کیا ہے، یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ تاکہ حاجیوں کے جو اعمال ہیں اس کی مطابقت ہو سکے۔ حاجی کیا کرتے ہیں، جب احرام باندھتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو ہے بال ناخن وغیرہ کاٹنے سے جو ہے بچ جاتے ہیں، بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ تو حاجیوں کے اعمال سے مطابقت اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم بھی جو ہے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اگر بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ ہاں، اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ قربانی سے اور بال اور ناخن کاٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے اس کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ جو ہے گنہگار ہوگا۔ وہ شخص جو کہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ ان ایام میں بال اور ناخن کاٹتا ہے،
وہ بھی امدن بال اور ناخن کاٹتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص جو ہے گنہگار ہوگا. اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو ہے گنہگار ہوگا. پھر آئیے دیکھتے ہیں قربانی کے شرائط کیا ہیں. قربانی کی کچھ شرائط ہیں جن کو ہم جو ہے لحاظ رکھنا ہے. قربانی کے شرائط کیا ہیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم قربانی خلوص نیت کے ساتھ کریں. ہماری نیت میں اخلاص ہو، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ہم قربانی کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ تو خون پہنچتا ہے. ولكن يناله التقوى منكم، لیکن اللہ رب العالمین کو تمہارے جو دلوں کا تقوی ہے وہی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. تو معلوم ہوا کہ قربانی جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارا جو دلوں کا تقوی ہے کہ ہم کتنے تقوی کے ساتھ، کتنے اخلاص نیت کے ساتھ ہم قربانی کر رہے ہیں، یہی چیز اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے. اللہ رب العالمین یہی چیز کو دیکھتا ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ بندہ جو ہے قربانی کر رہا ہے. پھر اسی طرح قربانی کی شرائط میں ایک دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو. قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے ہم نے جعلنا منسکن ایک راستہ بنایا، ایک جو ہے عبادت کا طریقہ بتایا ہے. لیذکر اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام لے سکیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس چیز پر جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے بہیمۃ الانعام میں سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قربانی ہوتی ہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہوتی ہے. بہیمۃ الانعام کیا ہیں؟ ان میں جو ہے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری وغیرہ جو ہے آ جاتی ہے. اونٹ، گائیں اور بھیڑ، بکری وغیرہ جو ہے بہیمۃ الانعام میں سے آتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے قربانی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ شرعی حدود اور متعین عمر، جو شرعی حدود، جو شرعی حد رکھا گیا ہے اور جو عمر جو ہے متعین کی گئی ہے جانور کی، تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. تو جانور کی عمر کیا ہونا ہے قربانی کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزءا من الزان، کہ تم جو ہے ذبح نہ کرو مگر مسنہ، یعنی وہ جانور جو کہ مسنہ ہو، جس کے دانت گرنے کے بعد سامنے کے دو دانت آئے ہو. سامنے کے دو دانت جو ہے جو دانت آتے ہیں، پہلے جو دانت آتے ہیں وہ گرنے کے بعد سامنے کے جو دو دانت آتے ہیں تو دو دانت آ گئے ہوں، تو ایسا مسنہ جانور ہو. الا ان یعصر علیکم، اگر تم ایسا جانور نہ پاؤ تو پھر فتذبحوا جزءا من الزان، تو بھیڑ میں سے 1 سال کا جو ہوتا ہے تو اس کو تم ذبح کرو. تو اس سے معلوم ہوا جانور کی عمر جو ہے مسنہ ہونا ہے، یعنی جس کے دانت جھڑنے کے بعد 2 دانت جو ہے آئے ہو، تو ایسا جانور ہونا ہے. اگر بھیڑ ہو تو اس کے لیے 1 سال کی ہو کر رہنا ہے. پھر اسی طرح جانور کے شرائط میں سے ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو. جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی العورا بین اوراء والمریضۃ بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقی، کہ 4 جانور ایسے ہیں جن میں جو ہے قربانی جائز نہیں ہے. ایک الاوراء بین اورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن جو ہے واضح ہو. والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری جو ہے واضح ہو. والارجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن جو ہے واضح ہو. والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا کمزور جانور جس کی گود نہ بھرتی ہو. تو معلوم ہوا کہ جانور جو ہم ذبح کریں گے یہ جو ہے ہم اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے حضور میں ہم جو جانور پیش کرنے جا رہے ہیں. اس لیے جو ہے جانور جو ہے ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، نہ اندھا، نہ سینگ ٹوٹا ہوا، نہ کان کٹا ہوا، نہ دم کٹا ہوا. ہر طرح کے عیب سے جانور جو ہے پاک ہونا ہے. پھر اسی طرح قربانی کے شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قربانی جو ہے شرعی طریقے سے ہو، شرعی طریقے سے جانور لیا ہوا ہو.
ایسا نہیں کہ کسی پر ظلم کر کے کسی کا مال ہڑپ کے جو ہے لیا ہو، ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ شرعی طریقے سے جو ہے جانور لیا ہوا ہو۔ پھر اسی طرح قربانی کو جو ہے مقررہ وقت پر ذبح کریں۔ قربانی کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ قربانی کو مقررہ وقت پر ذبح کریں۔ قربانی کا مقررہ وقت کیا ہے؟ قربانی کا مقررہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا مقررہ وقت عید کی نماز سے پہلے کا ہے، عید کی نماز سے پہلے ذبح کریں۔ عید کی نماز کے بعد ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح کرنا ہے، اور جو عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا، کہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیں تو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کریں، نماز کے بعد دوسرا جانور ذبح کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور ہم جو ہے نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کا جانور جو ہے ذبح کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح میں نے یہ بھی بتایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وقت کتنی مدت ہے اس کی مدت جو ہے عید کا دن ہے، پھر اس کے بعد ایام التشریق، اس کے بعد کے 3 ایام، کل 4 دن جو ہے ہم جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے دن اور رات کبھی بھی جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم دن اور رات کبھی بھی جو ہے ان 4 ایام میں قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح گائے اور اونٹ میں کچھ حصے ہوتے ہیں، گائے میں کل 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ میں 9 حصے ہوتے ہیں، یعنی گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں کل 9 لوگ جو ہے شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور کے ساتھ ہم جو ہے حسن سلوک کرنا ہے، جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو جو ہے لکھ دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اسی لیے جب تم قتل کرو، جب تم جانور قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، یہ کیسا اچھی طرح سے ذبح کرنا ہے؟ اس طرح سے کہ ہم جو ہے مُحِدَّ شَفْرَتَهُ، اپنی چاقو کو جو ہے پہلے تیز کر لینا ہے، چاقو کو اچھے سے تیز کر لینا ہے تاکہ جانور جو ہے اس کو راحت مل سکے، آرام سے جو ہے وہ جو ہے ذبح ہو سکیں۔ اس طرح سے جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جانور کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک جانور کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے اس کے آگے جو ہے چاقو تیز کر رہے ہیں، اس کے آگے ہی جو ہے چاقو تیز کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ تو یہ جو تم چاقو تیز کر رہے ہو اس کو دیکھ کر مر جاتا ہے، پھر دوبارہ تم اس کو مارنا چاہتے ہو، 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے چاقو کو پہلے ہی تیز کر کے رکھ لینا ہے، ایسا نہیں ہونا ہے کہ جانور کے آگے ہم چاقو تیز کرتے رہیں اور جانور جو ہے تڑپتا رہے، ایسے جو ہے جانور کے ساتھ نہیں کرنا ہے، بلکہ جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ذبح کرتے وقت ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کر ہم ذبح کریں۔ دعا بہت ہی چھوٹی دعا ہے، مختصر دعا ہے، جس کو ہر ایک جو ہے یاد کرنا ہے، ہر ایک کو یاد رہنا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ ہم بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک عنی وعن اہل بیتی، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک عنی وعن اہل بیتی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ جانور جو تیرے لیے ہے، انی وعن اہل بیتی، یہ میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اس طرح سے یہ دعا پڑھ کر جو ہے جانور کو ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک انی وعن اہل بیتی۔ یہی چند باتیں رہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی قربانی کے احکام ہیں ان کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ہمیں جو ہے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو قربانی کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب.